السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اور جہاں تک کہ آواز یہ جا رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور انسان واحد ایک وہ اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ نے کسی چیز کے نخرے نہیں اٹھائے۔ اللہ نے جانوروں کو بھی بنایا، اللہ نے جنات کو بھی بنایا، اللہ نے انسانوں کو بھی بنایا۔ اللہ نے ایک انسان کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخری کونے تک اور قیامت تک کے آنے والے انسان سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہر وہ چیز جو اس کے لیے لطف ہے، جو اس کی راحت کا سبب ہے، جس سے اس کو سکون، فرحت اور اس کو قلبی طور کے اوپر اطمینان ملے، اللہ نے کسی چیز کے نخرے نہیں اٹھائے، لیکن اللہ انسان کے نخرے بھی اٹھاتا ہے کہ اس کے لیے سبزیاں بھی بنائیں، پھر سبزیوں میں ایک سبزی نہیں مختلف سبزیاں بنائیں، پھر آپ ذرا غور کریں، پھل بنائیں، اور ایک پھل کھا کھا کے انسان کا دل بھر جاتا ہے تو مختلف پھل بنائے۔ گرمی کے پھل الگ ہیں، موسم سردی کے پھل الگ ہیں، اور موسم جو ہے وہ بہار کے، خزاں کے تمام پھلوں کو اللہ نے مختلف رکھا۔ ہر موسم میں ایک پھل آتا ہے۔ اللہ کا خاص فضل ہے انسان کے اوپر کہ اللہ رب العزت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بندے سے اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یعنی ایک ماں کے سامنے اگر اس کے بچے کو سوئی چبوئی جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور اللہ رب العزت عربی میں 70 کا معنی اور لغت میں لا تعداد کے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں 1000 دفعہ، اس طرح عربی میں 70 سے مراد لا تعداد بنتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا ایک ماں اپنے بچے کو کسی مشقت میں ڈال سکتی ہے؟ اپنے بچے کو پریشانی میں رکھ سکتی ہے؟ لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی کی خوبصورتی پیسے سے نہیں آتی، زندگی کی خوبصورتی چیزوں سے نہیں بنتی۔ ضروریات زندگی ایک الگ چیپٹر ہے، اور زندگی کا خوبصورت ہو جانا ایک الگ چیپٹر ہے۔ اور زندگی کی خوبصورتی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو وہ لیکسس سے نہیں آئے گی، وہ 1001 کنال گز کی کوٹی سے نہیں آئے گی، وہ سرمائے سے نہیں آئے گی، وہ اسٹیٹس سے نہیں آئے گی، وہ عزت سے نہیں آئے گی، وہ شہرت سے نہیں آئے گی، وہ معروفیت سے نہیں آئے گی، وہ مقبولیت سے نہیں آئے گی۔ زندگی کی خوبصورتی میں اور آپ اگر چاہتے ہیں تو میرے نبی کے پیچھے چلنے سے آئے گی۔ اور میرے نبی واحد، آپ یقین جانیے کہ تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا قدم جنت میں نہ رکھ دیا جائے تمام نبیوں پر جنت حرام، اور جب تک میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے، آئے گی میری امت سب سے آخر میں اور جائے گی جنت میں سب سے پہلے۔ تو فرمایا کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں کے اوپر جنت حرام۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیار کرتے ہیں، اور اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں اور آپ تصور حاشیے کے خیال کے 1000 حصے میں بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ پاک اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر ہم تصور کریں تو ہم اس پیار کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ بھی تو ہم سے کچھ چاہتے ہیں نا۔ اللہ صرف یہ چاہتے ہیں جس طرح ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بچہ جو ہے وہ مستحکم ہو جائے، اپنے پیروں پہ اچھی طرح کھڑا ہو جائے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ وہ تمام جتنی بھی اس کے اوپر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ضروریات ہیں، اس کی حاجات ہیں، وہ پورے عالم سے اپنی امیدیں ہٹا کر ایک میری ذات سے لگا لے تو میں اس کے سارے مسئلوں کو حل کر دوں گا۔ نوائے وقت کے اعتبار سے جس طرح آپ نے دیکھا ہے حالات چل رہے ہیں، تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، یہ میری بہنوں، میری ماؤں، یہ حالات تو قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ہمارے آنے سے پہلے بھی یہ حالات چل رہے تھے، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت لوگوں کے اندر کچھ مسئلے مسائل کچھ اور تھے، اور ہمارے اس پاکستان بننے سے پہلے جب لوگوں نے قربانیاں دی، ہمارے آبا و اجداد نے، اور مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے تو انہوں نے کچھ اور قربانیاں دی، انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا کہ ہم ایک آزاد ملک میں جائیں گے۔ اب کچھ اور مسئلے، کچھ اور آزمائشیں، تو یہ چلتا رہے گا۔ یہ دنیا جو ہے یہ
دارالامتحان ہے اور یہ نشیب و فراز کی جگہ ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے پرفیکشن نہیں رکھی. روزانہ کچھ نہ کچھ ہوگا. خود بخود آپ دیکھیں گے کہ ایک بٹن چلتے چلتے خراب ہو جائے گا, اس کو صحیح کرنا پڑے گا. جس طرح فین چلتے چلتے جل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ریپیئر کروا کے اس کی بائنڈنگ کروا دیتے ہیں, وہ دوبارہ سے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح ہم چلتے چلتے گر جاتے ہیں, زخم آ جاتے ہیں, اس زخم پر ہم مرہم لگاتے ہیں تو وہ زخم بھر جاتا ہے. تو زندگی خود بخود دنیا کا معنی ہی ہے ٹوٹنے کے. یہ ٹوٹتی رہے گی اور اس کو جوڑ کر چلنا ہے. اور اس کا جو اصل خوبصورتی کا عمل ہے وہ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. اور مختصر آپ کو پچھلے جو میں نے بیان بھیجا تھا مختصراً, اس میں نے یہ آپ سے یہ فرمایا تھا کہ زندگی خوبصورتی اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنے پر ہے. لیکن اب ایک حقوق اللہ جو بڑے مختصر ہیں, جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے واضح فرما دیے کہ 24 گھنٹے میں 17 فرض ہیں, جس میں 17 سے 20 منٹ لگتے ہیں. سال میں ایک دفعہ روزے, 11 مہینے کھائے پیے. زکوٰۃ امیر پر اور حج بھی امیر پر, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی آخری نبی, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ میرا آپ کا ایمان ہے. تو یہ بہت مختصر ہے حقوق اللہ. لیکن جو چیز ہماری زندگی کے اندر حقوق اللہ, یہ ہماری بنیاد ہے, یہ ہماری بنیاد کو مضبوط رکھے گی. لیکن یہ ہماری عمارت کی بنیاد ہے. لیکن عمارت کو جو چیز خوبصورت بنائے گی وہ ہے میرے آپ کے اچھے اخلاق, سچ بولنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا, امانت میں خیانت نہیں کرنا, حلال کمانا, اپنی ذات سے مسلم تو دور کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من آذى ذميا فقد آذاني او كما قال, جس نے کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو زندگی کی خوبصورتی جو اصل ہے, جو نبوت کے بعد علل اعلان, اللہ کے نبی نے جب علل اعلان جو چیز آپ کے اندر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی, وہ نبوت کے بالکل فوراً بعد, کیونکہ آپ کو تو جب نبی بنا دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی کو بھی نہیں اللہ نے اٹھایا تھا. یہ تو ہے کتابی جواب. اور اللہ کے نبی سے جب پوچھا ایک ساحل نے کہ یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنائے گا, تو آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے 40 سال کی عمر میں علل اعلان نبوت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو تو جب نبی بنایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کی مٹی کو بھی نہیں اٹھایا تھا, آپ تو رحمت للعالمین ہیں. لیکن جو چیز نبوت کے علل اعلان کے بعد بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تو وہ ہیں آپ کے اچھے اخلاق. تو بھائیو, زندگی کی خوبصورتی پیسے سے نہیں آتی, پیسے سے انسان مالدار بن جائے گا. زندگی خوبصورتی, علم تو آپ نے حاصل کیا لیکن علم سے آپ علامہ بن جائیں گے. زندگی خوبصورتی کے اندر آپ نے شہرت تو حاصل کری تو اس سے آپ بہت زیادہ جو ہے مقبولیت حاصل کر لیں گے. لیکن خوبصورت زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ آئے گی نبی والے اخلاق سے. اور نبی والے اخلاق کے اندر ایک چیز جو بہت ایکسٹرا آرڈنری 90%, وہ ہے برداشت. برداشت برداشت. آپ ذرا آبزرو کریں نا کہ ڈائمنڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے. ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے ڈائمنڈ ایسے تو نہیں بن جاتا کہ اتنی اس میں کشش ہوتی ہے. ڈائمنڈ ایک کاربن ہوتا ہے, اور اس کاربن کے اندر جب وہ کوئلے کی کان میں موجود ہوتا ہے تو وہ اتنی تپش برداشت کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ تپش برداشت کر کے ماہرین جب اس کو چھینی ہتھوڑوں سے توڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں اور کھوجی ہوتے ہیں, تو فوراً بھاپ لیتے ہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے. پھر اس کو تراشا جاتا ہے, اس کو بفر کے نیچے لایا جاتا ہے, پھر کہیں جا کے اس میں سے وہ شعائیں نکلتی ہیں اور وہ جا کے ماتھے کی زینت بنتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ہیرا. تو اگر ہم لوگوں کے اندر جو ہے چاہتے ہیں لوگوں کے محبوب بن جائیں, ہم سے اللہ بھی پیار کریں, اللہ کے نبی بھی پیار کریں, انسان تو انسان درندے بھی ہم سے پیار کریں, تو اس کے لیے میرے نبی والے اخلاق, اور نبی والے اخلاق کی ایک بہت مختصراً جو 90% آپ کے اخلاق کو کیپچر کرے گی چیز, وہ ہے برداشت کرنا, لوگوں کو معاف کرنا, نظر انداز کرنا, اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. میرے نبی نے فرمایا نا کہ ایک میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ 1000 رکعت نفل پر بھاری ہے, اور ایک کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو چیر دے
وہ 1000 گناہوں پر باری ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب سے یہ التماس ہے معتبانہ، معجزانہ اور مخلصانہ کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنائیں، ورنہ اس کو ٹیپ لگائیں۔ اس زبان پر 24 گھنٹے میں خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ آپ بھلے ہنسی مذاق کریں لیکن کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے اوپر بہتان نہ باندھیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنی زبان کو گالی سے بہت بچائیں۔ اللہ کے نبی نے گالی تو دور کی بات ہے، کبھی کسی سے تو سے بات نہیں کری، حتیٰ کہ گنجائش ہے آپ نے کبھی کسی سے تو سے بات نہیں کری، گالی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارا معاشرہ تو گالیوں کا عادی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دوست، کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی دینا بیت اللہ کو شہید کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا انسان گنہگار ہو جاتا ہے جب وہ کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی جانے انجانے پہ دے دیتا ہے۔ تو بھائی پچھلی پہ توبہ کریں، اگلی کا ارادہ کریں، اور آج سے اس چیز کو تحیہ کریں کہ آج کے بعد میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار ہوگا، کسی نے اس کا کام کیا، اس کا احسان مند رہے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بن جائے گا اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ کسی مسلمان ہو، مسلم یا غیر مسلم، اس نے اس کے اوپر احسان کیا اور اس نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو وہ اللہ کا بھی کبھی محبوب نہیں بنے گا۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ 24 گھنٹے میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقوں پر اگر آپ چلائیں گے تو یہ جہاں بھی آباد ہے اور وہ جہاں بھی آباد ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نماز میں ملتا ہے، جتنا پڑھنے پڑھانے میں ملتا ہے، جتنا بخاری اور ابو داود اور مسلم میں پڑھانے پہ ملتا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو اس زبان کے خوبصورت بول پر ملے گا کہ لوگوں کو آپ کی زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر استقامت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔